बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज जो हम बात करेंगे वो हेल्थ के इश्यूज से रिलेटेड बात करेंगे। आज हम कम्युनिटी लेवल पर जो हेल्थ के इश्यूज आते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट लेवल पर या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोगों को क्या इश्यूज आते हैं। अगर खुदा न खास किसी को कोई एमरजेंसी हो जाती है और हेल्थ बजट उसके पास नहीं है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, तो वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है तो उसके लिए क्या क्या जो मसले मसाइल हैं वो दरकार हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो क्या ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट की, क्या ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कम्युनिटी सेंटर्स की। बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं जो अपने लोगों को जो है वो हेल्थ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करी होती हैं, बट वो आम लेमन लोगों के लिए नहीं होती है। अब कम्युनिटी सिस्टम में चले हेल्प हो भी जाती है, पर कोई शख्स ऐसा है जिसकी कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो क्या करे, किस तरीके से वो अपना इलाज करवाएंगे, किस तरीके से वो बेचारे जो है वो मतलब एमरजेंसी सिचुएशंस को टैकल करेंगे। सो आज दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो कम्युनिटी लेवल पर बहुत काम कर रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज़ को भी देख रहे हैं, और उनसे हम उनका तजिया भी पूछेंगे कि गवर्नमेंट लेवल पर कौन कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे इक़दाम होने चाहिए जो आम लोगों के लिए भी सेहत की वही फैसिलिटीज़ हो जो एक के कोई एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के लिए होती हैं। तो मतलब सबके लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। सो प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर जुल्फ़िकार अली सुमरो जो वाइस प्रेसिडेंट है अपनी कम्युनिटी के, और सज्जाद अली सुमरो वो भी प्रेसिडेंट हैं। वो भी जो है अब हेल्थ की बहुत सारे जो है अपनी कम्युनिटी को बहुत सारी जो भी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वार्मली वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और आप भी प्रेसिडेंट हैं अपनी कम्युनिटी के, और हेल्थ से रिलेटेड हम आज बात करेंगे कि गवर्नमेंट लेवल पर क्या इश्यूज होते हैं और कम्युनिटी लेवल पर जो आप तो चले अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो लोग जो कम्युनिटी के साथ नहीं रहते या फिर उनका कोई जान पहचान वाला यहाँ मौजूद नहीं है, तो उनको क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। सर, मैं आपसे शुरुआत करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। अल्लाह पाक आपके प्रोग्राम को इसी तरह रौनक बख्शे। और दूसरा ये कि जैसे आपने हेल्थ के ऊपर बात की, सेहत के ऊपर, तो सेहत के मामलात में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की आप बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस भी रहा है जिना कार्डियो को लेवल पे। एमरजेंसी की हद तक तो नॉट टू बैड, बेटर है, बट जो ओपीडीज़ लेवल के वहाँ पे होते हैं प्रोग्राम, वो बहुत अजियतनाक मरहले से गुजरना पड़ता है कि रात 12 से 1 बजे रोड के ऊपर क्यू में बैठना पड़ता है, फिर 6 बजे उसके टोकन इश्यूज होते हैं, फिर 8 बजे के बाद ओपीडीज़ के लिए अंदर। तो ये एक ऐसा मरहला है कि जिसमें कोई पेशेंट हो, तो मैंने तो खुद ये चीज़ एक महसूस की वहाँ पे कि देखा कि जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ा एक दर्दनाक मरहला है ये है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक फुकदान है हमारे पास। हाँ, जिसकी अप्रोच है, जिसके ताल्लुकात हैं, उसको तो कोई इश्यूज नहीं है, ये देखे गए हैं। यहाँ पर बात ही सिर्फ यही आ जाती है सर कि जिन लोगों की जान पहचान है, जिन लोगों की कोई ना कोई लिंक्स हैं, या फिर जिनके पास माली तौर पर फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो उनके लिए सारे काम बहुत इजीली फटाफट हो जाते हैं। और एक शख्स जिसको बुखार भी आया है, तो वो बेचारा जो है वो बहुत अरसे तक सिर्फ इसी उसमें रहता है कि यार कोई मेरा रेफरेंस मिल जाए, कोई बातचीत हो जाए। हॉस्पिटल्स में जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो धक्के खाता रहता है, उसको सही से कोई गाइड तक नहीं करता है। तो बहुत सारा एक्चुअली जो कार्डियो है बेसिक ये बहुत ही सीरियस सेहत के लिहाज से, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड पूरा हॉस्पिटल है ये, तो यहाँ पे जो भी पेशेंट आ रहा होता है तो बहुत सीरियस कंडीशन होती है उसकी, और जब वो ओपीडी के लिए आ रहा होता है, और जो मैंने वहाँ देखा, फिर इसके बाद जब वो अंदर इंटर होता है, फिर वहाँ जो एक सिस्टम बना हुआ है, हाँ अंदर इंटर होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स तो हो जाता है, बट वो 6-7 घंटे उसके लिए गुजारना बड़ा मुश्किल मरहला है। यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी इजी पॉलिसी करें वो, या कोई ऐसा वेटिंग एरिया हो। और टोकन का तो ये कि आप बुकिंग लेवल पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो उस वक्त मौजूद हो उसी वक्त उसको दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह हम अपॉइंटमेंट लेते हैं इस तरह से वो एक सिस्टम बना सकते हैं, तो वो इजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आने वाले लोग बहुत गरीब और नादिर शख्सियात होते हैं, मतलब वो इतने नहीं होते तभी वो जाके यहाँ जा रहे, नहीं तो जो साहिब सरवत हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है ज्वाइन कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी मुश्किलात है। तो लिहाजा हम तो ये कहेंगे यहाँ पे एक मशवरा होगा ये अपना सा
کہ یہاں پہ اگر کوئی بکنگ لیول ہو جائے اپوائنٹمنٹ کا تو وہ اس کو بھی ایزی ہو جائے گا, اس کا ٹائم بھی بچے گا اور وہ ایزیلی او پی ڈی اپنی جوائن کر بالکل سکتا صحیح ہے. کہہ رہے ہیں سر. آپ سے سوال میں یہ کروں گی کہ جیسے کہ سر نے بتایا کہ جو عام شخص ہے اس کے لیے نا بہت ایشوز آ جاتے ہیں, اس کو تو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, پھر اس کا مرض اس حد تک بگڑ جاتا ہے اتنا, یعنی اگر کینسر کا فرسٹ اسٹیج ہے تو لاسٹ اسٹیج پہ جا کے اس کو کوئی راستہ ملتا ہے کہ اب کوئی, جب تک وہ بیماری ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے, کرونک ہو چکی ہوتی ہے ایکیوٹ سے, تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا اور میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ کو. ڈاکٹر, جس طریقے سے میں اپنی کمیونٹی کا پریزیڈنٹ ہوں تو کچھ ہمارے پاس اس چیز کے ایکسپیرینس ہے ہیلتھ کو لے کے. جیسے آپ نے بات کی, جیسے ذوالفقار بھائی نے بات کی کہ ہم جہاں ہماری کمیونٹی جہاں بستے ہیں ہم لوگ, وہ سول ہاسپٹل سے جو ہے نا وہ بہت نزدیک ہے, بالکل تقریباً آدھے کلومیٹر پہ وہ اس کی سول ہاسپٹل ہے. تو وہاں پر یہ ایشوز جو ہے نا وہ شروع سے لوگوں کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. کوئی کینسر کا مریض ہو, عموماً اس علاقے میں لوگ گٹکے وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں, اس کے اوپر بھی آپ نے کافی پروگرام بھی کیے ہوں گے, تو زیادہ تر وہ کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں. یا اس کے علاوہ کوئی کسی کا کوئی بون وغیرہ کا پرابلم, ایکسپائر کوئی بھی ہیلتھ آپ لے لیں, تو اس کے لیے جب وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ان سے جب کوئی کام بنتا نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہم سے رابطہ کرتے ہیں, پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کوئی ایسی سورس ہو وہ ہم سورس لگا کے اس کے بعد ان کے لیے کچھ نہ کوئی راستہ ہم بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ ہر حکومت میں یہ معاملہ رہا ہے. کوئی بھی جب نئی حکومت گورنمنٹ آتی ہے تو وہ یہی بات کرتی ہے کہ ہم نئی ہاسپٹل لے کے آئیں گے, ہیلتھ میں ہم جو ہے نا زیادہ کام کریں گے, لیکن وہ جب گورنمنٹ آتی ہے تو اس طرف ان کا فوکس زیادہ ہوتا نہیں ہے. اب میں اگر کمیونٹی بیس پہ ہم بات کریں تو ہمارے پاس کچھ ایسے سسٹم بنے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی آپریشن کروانا ہے یا کسی کو کوئی میڈیسن کی ضرورت ہے تو وہ ہم اپنی طرف سے پرووائڈ کرتے ہیں. نہ صرف اپنی کمیونٹی, ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی کمیونٹیز وغیرہ ہیں ہم ان سب کی بھی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن مطلب جس طریقے سے اتنا کنجسٹڈ ایریا ہے وہاں پر اتنے ساری پاپولیشن ہے تو آپ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا وہ اتنے سارے لوگوں کی ایک وقت میں سب کی ہیلپ کر نہیں سکتے. لیکن آپ کے اس پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ سے جو ہے نا وہ ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ کچھ ایسے معاملات کریں کہ جس سے یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے جو یہ مسئلے حل ہوں, اسپیشلی ہیلتھ کو لے کے. اور جو کرونا کے جو بیچ میں بھی معاملات چلے تو دوسری جو لہر آئی ہے تو ٹھیک ہے لوگ ہیں پریشان ہیں, اگر وہ جاب پہ نہیں جاتے, اگر کسی کو کرونا بھی ہو جاتا ہے تو کم سے کم ان کے لیے کوئی ایسا کریں کہ وہ کوارنٹائن کرنے کے لیے کوئی جگہ ان کی مختص کر دیں, یا اگر وہ اپنے گھر پہ کر رہے ہیں تو ان کو کوئی میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ کم سے کم پرووائڈ کر دے فری آف کاسٹ, کیونکہ یا تو وہ اپنی میڈیسن کے لیے پیسے رکھے گا یا یہاں پر یہ ایک میں سوال آپ سے بھی کروں گی اور اپنے ویورز کو بھی بتاؤں گی کہ مسئلہ صرف یہاں آ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ پہلے عمل نہیں کرتے جب ان کو بتایا جاتا ہے, ڈاکٹرز ان کو چیزیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے. اب دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا کووڈ پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر وہ ایس او پیز کو بھی فالو نہیں کرتے یا پھر وہ گائیڈ لائنس بھی نہیں دیکھتے جو ان کو دیکھنی چاہیے. فرام دا ڈے آف فرسٹ میڈیا بھی اور ڈاکٹرز بھی بہت سارے لوگ جو ہے سمجھاتے رہے ہیں, بتاتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو اس پینڈیمک کے اندر اپنا خیال رکھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو کووڈ جو ہے وہ صرف انہی لوگوں کو ہو جو مطلب جن کے اندر پرابلم آ رہی ہے یا جن کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں, ان لوگوں کو بھی کووڈ ہو رہا ہے جن کو کوئی بھی بیماری نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, بٹ پھر بھی وہ اتنا سیویئر بیمار ہوئے, اتنا زیادہ سیویئرٹی کے ساتھ ان کو ڈیزیز ہوئی. دوسری چیز یہ کہ لوگ جب ہاسپٹلس کی طرف جاتے ہیں تو تب بھی ان کا رویہ جو ہوتا ہے وہ آنیسٹ نہیں ہوتا ہے, تب بھی وہ لوگ جو ہے وہ ڈاکٹرز کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں, ان کے سوالات عجیب سے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہاسپٹل لے کر جائیں گے تو ہمارے مریض کے ساتھ کوئی انجیکشن لگا کے اس کو مار دیا جائے گا, یا پھر کووڈ کی جو دوائیاں منگوائی جا رہی ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے یا ڈاکٹرز خود رکھ رہے ہیں. تو یہ سارے بھی تو ایشوز آتے ہیں نا کمیونٹی لیول پر. صرف اگر ہم گورنمنٹ کی بات کرتے تو ہماری جو عوام ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ بیچارے غریب لوگ ہیں, ان کو نہیں فیسلٹیز پرووائڈ ہو رہی, پر ایک طرف ان کا بھی رویہ کافی ریزسٹ ہوتا ہے, کافی ان کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے, ریجڈیٹی, ایٹیٹیوڈ, کہ ان کو بھی پھر سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر, اس کے لیے تو اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے اندر. مین چیز ہے اویئرنیس. اگر اویئرنیس ہو جائے تو اتنے سارے مسائل جو آج جو اتنے سارے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں وہ نہ ہوتے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ہاسپٹل جاؤں, میں لائن میں بھی نہ, میں سورس اپنی لگاؤں لیکن میں لائن میں بھی نہ لگوں اور کھڑے کھڑے میرا جو ہے نا وہ کام ہو جائے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اور رہی بات جیسے آپ نے کہا کہ لوگ جو ڈر رہے ہیں, جو کرونا کے معاملات ہوئے ہیں, تو ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی اتنی پھیلا دی گئی ہے
کہ اب ظاہر ہے ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پتہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہاں پر میسیجز ایسے چلتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل جائیں گے تو وہ آپ کو مار دیا جائے گا یا آپ کو کوئی ایسے انجیکشن دے گا کرونا نہیں ہے. یہ تو ریالٹی ہے پوری دنیا کے اندر. اگر ایسی چیزیں نہ ہوتی تو اتنے سارے لوگ بھی نہ مرتے. یہ آپ کے سامنے کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس معاملے میں اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. اور وہی میں آپ پہلے والی بات کہوں گا کہ بس ہم ایک دوسرے سے سنتے ہیں اور یہ بات آگے کرتے ہیں لیکن ہمیں عمل اس پہ جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں کرنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ سے سوال کروں گی پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے ہیلتھ کے ایشوز کی اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کمیونٹی لیول پر لوگوں کو کیا ایشوز آتے ہیں, جو عوام ہے اس کا رویہ کیا ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ, اور جو گورنمنٹ ہے اس کی پالیسیز کیا ہیں. دو معزز مہمان میرے ساتھ شامل ہیں. جی سر, آپ کے پاس سے سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے سر نے بتایا کہ کمیونٹی لیول پر لوگوں کا بھی رویہ تھوڑا سے کہ نان سیریس ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں, جیسے سجاد بھائی نے بھی کہا کہ اویئرنیس کی کمی ہے, نو ڈاؤٹ. اور ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے, ایک جو کلچر ہے ہمارا, وہ اسی نوعیت کا ہے. اگر دوسرے لفظوں میں کہوں جو بہت ایزی ورڈز کہلاتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں. وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہاں اپنی پی آر بہت یوز کرتا ہے. اچھا, وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اور کتنے ڈسٹرب ہو جائیں گے. جب وہ یہ چیز کر رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے دوسرا بھی پھر یہ چیز کر رہا ہوتا ہے. اس میں وہ طبقہ بہت برا پس جاتا ہے جو ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس طرح چیز نہ کیا کریں کہ جس سے دوسرے ہٹ ہو جائیں. دوسری بات کہ جیسے آپ نے کمیونٹی لیول کی بات کی تو دیکھیں ہمارا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, بٹ ہم لوگ نے یہ کیا ہوا ہے کہ کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر ایک پینل اپنا انٹر کروا دیا ہے جس میں ہمارے کچھ ایسے افراد جو سیریس کنڈیشن بھی ہوتی ہے جب جو جاتے ہیں آپریٹ کیسز ہوتے ہیں تو وہ ہاسپٹل ان کو آلریڈی پھر ڈسکاؤنٹ پیکیج دے دیتے ہیں. تو ان سے ایک چیز ہماری چل رہی ہے سلسلہ. اور ہم یہی چیز چاہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ لیول پہ ہو جائے نا کہ یہ پرائیویٹ ہے. اب پرائیویٹ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے, افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اب وہ پرائیویٹ میں بھی چلیں. اس وقت جو صورتحال چاہیے جس حساب سے میڈیسن کا 200% پلس ہو جانا, مارکیٹ میں شارٹ ہے. کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں مافیا بھی ہے جو میڈیسن کی مد میں اس طرح سے معاملات کرتے ہیں تو غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے چیز. بلڈ پریشر, شوگر, یہ نارمل ہیں اس وقت مرض. ہر آدمی ڈپریشن کا شکار ہے. 2020 پوری دنیا کے لیے بہت بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے اور اب بھی اس کے اثرات بہت برے ہیں. اچھا سر, ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے بات ڈپریشن کی تو جس طریقے سے ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پر دیکھتے ہیں لوگوں کو, یا پھر انٹرنیشنل یا پھر آپ ویسٹرن کنٹریز کی بات کریں یا ڈیولپ کنٹریز کی بات کریں, وہاں پر آئسولیشن بہت زیادہ ہے. لائک ایک شخص جو ہے نا ایک اکیلا ہی ہے, کمیونٹی لیول کا وہاں پر کوئی وہ نہیں ہے. اس کا ایک سبسٹیٹیوٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں بہت ان کا ہیلپ کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی جو بھی پرابلم ہوتی ہے تو گورنمنٹ, کوئی بھی ایسا وائلنس ہوتا ہے کسی خواتین کے ساتھ, مطلب اگر وائلنس ہو رہا ہے یا پھر بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو حقوق وہاں پہ پورے, پر آئسولیشن بہت زیادہ ہے. وہ آئسولیشن کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. ہمارے یہاں پر جو ہے ایک یہ چیز پازیٹیو ہے کہ مطلب جو بھی ہے جتنا بھی ہم کہیں کہ ہمارے یہاں پر پرابلمس ہیں, پر ایک چیز ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پوری کمیونٹی آ کے اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کو تھوڑا ڈپریشن سے بھی نکالتی ہے. اور یہ ضروری بھی ہے کہ آپ سوشل ہو جائیں. سوشل ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کا ڈپریشن لیول جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بہت زیادہ رہتی ہوں یا اسٹڈیز بہت زیادہ کر لیتی ہوں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ سیچوریٹڈ ہو جاتا ہے انسان اور ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب تک آپ باہر جاتے ہیں, لوگوں کے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ان کے پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو قدرتی طور پر جو ہے آپ کا جو ایک ڈپریشن لیول ہوتا ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کے خاندان میں آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, مریضوں کے پاس جا کے ان کی تیمارداری کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کو ڈپریشن سے تھوڑا بچاتی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں اس میں آپ کو میں یہ تھوڑا سا آپ کی بات کو لے کے میں چلتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جب کوئی ڈس ہارٹ ہوتا ہے کسی بھی معاملے کے اوپر پرسن, تو وہ اپنی فرسٹریشن کہاں نکالے گا؟ صحیح بات ہے. اور جب تک وہ فرسٹریشن نہیں نکالے گا اس کی پوزیشن ڈپریشن والی رہے گی. بالکل صحیح بات ہے. ہمارے یہاں یہ بہت اچھا ایک ماحول ہے کہ ایک گیدرنگ سسٹم ہوتا ہے
وہ فیمیل میں ہو یا میل میں ہو، وہ کہیں نہ کہیں اپنی دل کی بات ہلکی کر لیتے ہیں بول کے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا ڈپریشن لیول 0 پہ آ جاتا ہے. جہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے، جس طرح آپ نے ویسٹرن کنٹری اور یورپ کی اور بات کی، وہاں پہ یہ بڑا ایک فقدان ہے کہ وہاں پہ ٹائمنگ کے حساب سے ورک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ٹائم نہیں ہے اس کے پاس بچتا کہ وہ اپنے آپ کو کہیں تفریح کے مقام پہ لے جائے. تو وہ اس وجہ سے بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب رہتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ اکیلے پن کا شکار ہو چکے ہیں. یہ جو اس وقت کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر یا امریکہ کے اندر کہ وہاں لوگ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، تو اس کا یہ شکار ہو چکے ہیں. اچھا، ہمارے یہاں ایک تو یہ اس کا ایک مطلب گڈ یہ ہے کہ ایک سسٹم ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بندہ انفارم کر رہا ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر. اچھا، وہ شیئرنگ بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے یار میرے کو نزلہ ہو رہا ہے، تو وہ اس کو ایڈوائز کرتا ہے یار تم اس کو دکھا دو ڈاکٹر کو. یہاں پہ یہ چیز چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کے اثرات ہمارے پاس الحمدللہ بہت کم ہیں. ہمارے یہاں یہ احتیاط لازم ہے. اگر احتیاط نہ کریں گے تو وہ چیز ہم پہ بھی آ سکتی ہے. احتیاط بہت لازمی ہے، مگر یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم اگر اوور آل پوری ورلڈ میں دیکھتے ہیں تو پاکستان پھر بھی الحمدللہ بہت بیٹر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بلکہ سجاد بھائی سے بات کہوں گی، پوچھوں گی کہ ہمارے یہاں پر ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ کیسز رپورٹ بھی نہیں ہو رہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں جن کی اموات ہو رہی ہیں اور وہ ہاسپٹل کی طرف بھی نہیں جا رہے. مورٹیلٹی ریٹ ہائی ہمارے یہاں پر بھی ہے، پر ہمارے یہاں پر ایک تو فرسٹ آف آل لوگ یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کووڈ ہو سکتا ہے. سیکنڈ تھنگ از دیٹ ریسورسز نہیں ہیں، کووڈ کے ٹیسٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی چلے ان کو یہ محسوس ہو بھی گیا کہ ہمارے اندر سانس کا مسئلہ آ رہا ہے یا ہم پازیٹیو ہو گئے. تیسری چیز یہ کہ وہ ہاسپٹلس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے کہ اگر ہم ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے تو ہمارے مریض کو ہم سے بالکل آئسولیٹ کر دیا جائے گا، ہم مل نہیں پائیں گے اور پھر ہوگا یہ خدا نخواست ڈیتھ ہوتی ہے. اب کے جبکہ بہت زیادہ کلیئر کر دیا WHO نے بھی بہت زیادہ یہ باتوں کو کلیئر کر دیا ہے کہ جو ڈیتھ باڈی ہے اس کو دے دیتے لواحقین کو. انیشلی یہ بھی پرابلم آیا تھا کہ ہمیں ڈیتھ باڈی بھی ہمیں نہیں ملے گی. تو یہ سارے ایشوز بھی ہیں. اموات ہمارے یہاں پر بھی وہی ہو رہی ہیں جو انٹرنیشنلی ہو رہی ہے، پر مسئلہ یہ ہمارے یہاں پر رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے. کیسز کو یہی نہیں، جب تک آپ کا کووڈ پازیٹیو نہیں آگا تب تک ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے یہاں پر ریشو کیا ہے؟ دیر از نو رپورٹنگ، دیر از نو اویئرنیس. اور یہ اویئرنیس میرے خیال سے ایک چھوٹے بچے کو بھی 1 کلاس کے بچے کو بھی اگر ہم 1 سال کوئی سبق پڑھاتے ہیں نا تو وہ بہت اچھے سے وہ سبق پڑھ لیتا ہے. 1 سال ہو چکا ہے، 1 سال سے ہمارے لوگوں نے اس چیز کو نہیں سیکھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے. بہت ایزی سی چیزیں ہیں، ہینڈ واشنگ کرنا ہے، ماسک پہننا ہے، ڈسٹینس کریٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی ایڈیشنل چیزیں تھی ہی نہیں. اچھا، یہاں پہ آپ کی تھوڑی سی قطع میں کروں گا. یہ جو اس وقت میں آسان لفظوں میں کہوں کہ صفائی کا معاملات، تو ہمارا مذہب تو فرسٹ ہم کو سکھاتا ہی ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. یہ حدیث مبارک کا مفہوم بھی ہے. اچھا، یہاں پہ سینیٹائزر الحمدللہ ہمارے یہاں نمازوں کا جو وقت دیے گئے ہیں، بندہ آلریڈی اپنے آپ کو سینیٹائز کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ طہارت پاکی کے معاملات میں بھی بڑا احتیاط محتاط رہتا ہے. اچھا، پھر دوسری جو چیز کہ آپ دیکھیں جب سے یہ کووڈ کا معاملہ آیا تو یہاں پہ ہارٹ کے پیشنٹ کہاں گئے، بلڈ پریشر کے پیشنٹ کہاں گئے. اموات ہونی ہیں، وہ تو ہوں گی جو ہیں، بٹ یہاں پہ یہ ایک مسئلہ آیا تھا کہ جو باڈی جہاں پہ بھی ڈیتھ ہو رہی تھی تو اس کو جو ڈکلیئر کیا جا رہا تھا وہ کووڈ سے کیا جا رہا تھا. اس وجہ سے لوگوں میں خوف بھی آ گیا تھا. حالانکہ وہ ہارٹ کے بھی پیشنٹ تھے، بلڈ پریشر کے بھی تھے، بہت سے معاملات تھے اس میں، مگر لوگ اس لیے ڈر گئے. اچھا، وہ ڈر کے معاملے صرف ہاسپٹل نہیں جا رہے تھے. بالکل صحیح. یہی تو میں بات لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے چیزیں تب تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا پیشنٹ جو انیشلی ڈائگنوز ہوا تو ہمیں تو اس کو ٹریٹ کر لیں گے، ہم لوگ اس کو ٹریٹ کرنا آسان ہے. پر اگر وہ اسٹیج 4 میں آ گیا، ان کے لنگس بالکل ختم ہو گئے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ڈاکٹرز بھی کیا کر سکتے ہیں؟ تو صاحب اس کے اندر دیکھیں، ایک تو ہمارے یہاں لوگوں کا جو امیون سسٹم ہے وہ بڑا مضبوط ہے. امیون سسٹم اصل پرابلم جو نا یہی ہے، اور اسی وجہ سے جو نا وہ کیس زیادہ جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں. میرے خود کے بھی ہمارے لندن میں ہمارے منہ بولے ماموں ہیں، ان کو کچھ جگر کا پرابلم پہلے ہو چکا تھا، تو اس کے بعد اب ان کو کرونا اور ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کے علاوہ بھی کافی ایسے ہمارے ریلیٹیو وغیرہ ہیں
دیکھیں کرونا یہاں پر اگر میرا کرونا کا مجھ سے اگر ہماری کمیونٹی کے لیول پہ اگر آپ ایکسپیرینس پوچھتی ہیں تو وہ لوگ جن کو کوئی بیماری رہ چکی ہے اور بڑی ایج کے ہیں تو ان کی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے. اگر اس کے مقابلے میں آپ کسی ینگ کو دیکھ لیں تو ان کا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ ان کو اگر کرونا ہوتا بھی ہے تو وہ اس کو نارملی بخار کے طور پہ لیتے ہیں یا اپنے آپ کو گھروں میں انہوں نے کچھ 3 سے 4 دن 5 دن انہوں نے کوارنٹائن کیا, اس کے بعد وہ صحیح ہوگا. لیکن وہ ہاسپٹل اس لیے نہیں جاتے. پہلے میں نے آپ سے جو بات کی کہ ایک ڈر ہے, ایک خوف جو ہے وہ ان کو لگا ہوا ہے کہ اگر ہم ہاسپٹل جائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا جو ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں, حالانکہ اس کی کوئی ایسی حقیقت ہے نہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں اور وہی بات ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے. اگر اس چیز کی اویئرنیس آ جاتی ہے تو اس سے جو ہے نا کافی چیزوں پہ ہم جو ہے وہ جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. اور یہ آپ کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ اگر جو بھی کمیونٹیاں ہیں وہ کم سے کم نچلے لیول سے شروعات اگر بگننگ کرتی ہیں تو وہ جو ہے اپنے لوگوں کو اویئرنیس دیں اور ان کی ہیلپ کریں, چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو. ابھی ہماری جیسے کمیونٹی ہماری کافی علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے. مادر کیمپ میں ایک ہاسپٹل ہے پٹنی ہاسپٹل, ان کے بھی اونر سے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے ہماری انشاءاللہ ڈے آفٹر ٹمارو میٹنگ ہے. تو وہاں پر ہم کوشش کریں کہ ہماری مشرف کالونی مادر کیمپ اور یہ بلدیہ ٹاؤن کا جو ایریا ہے وہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ کی کمیونٹی لیول پر بالکل نچلے حصے سے آپ اسٹارٹ کریں, پھر اس کے ساتھ آپ کمیونٹی کو اسٹرانگ کریں. پر ایک بریک کی جانب چلتے دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک ہم بات کر رہے تھے ہیلتھ ایشوز کی. کمیونٹی لیول پر ہیلتھ کے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں یا ایک کمیونٹی اپنے لوگوں کو کس طریقے سے ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ کر سکتی ہے. ہم اور بھی بات کر رہے تھے گورنمنٹ لیول پر کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے, کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ ہونا چاہیے, ایک عام شخص جو ہے اس کے لیے کیا پالیسیز ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ دو معزز مہمان میں موجود ہیں. جی سجاد صاحب, آپ اپنی بات کر رہے تھے کہ کمیونٹی لیول پر یعنی ہر کمیونٹی کو اپنے نچلی سطح کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے, ان کے ہیلتھ کے ایشوز کو جو ہے وہ یا ایک اماؤنٹ یا بجٹ جو ہے مختص کر دینا چاہیے کہ یہ اماؤنٹ ان لوگوں کے لیے جن کی اگر سیلری کوئی شخص سیکیورٹی میں ہے یا کوئی بالکل ہی کم اماؤنٹ میں پیسے کما رہا ہے, 15-20 ہزار روپے سیلری ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک اماؤنٹ مخصص ہونی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ان کے اوپر کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو ہم ان کو ہیلتھ کا بجٹ دے دیں گے یا پھر کسی بھی قسم کا کوئی. تو ڈاکٹر میں یہی بات کر رہا تھا کہ اب جیسے آپ نے سیلری کی بات کی, اب جو آدمی ماہانہ 15 سے 20 ہزار میں کماتا تو ایک ٹیسٹ 10 ہزار کا ٹیسٹ ہوتا ہے, سٹی اسکین کروا لیں یا پھر دوسرے کو ایسے معاملات ہوتے ہیں. یا پھر میں یہ بات یہاں پر ضرور کروں گا کہ عموماً ہمارے پاس جو کیسز ہوتے ہیں نا وہ ڈیلیوری کو لے کے ہوتے ہیں. تو کچھ ایسے ہاسپٹلز ہیں جن سے ہمارا پینل چل رہا ہے, یا کوئی زکوٰۃ کی مد میں کرنا چاہے یا نان زکوٰۃ کی مد میں بھی وہ اس کی کافی ہیلپ کرتے ہیں. تو میں اس ٹائم پہ آپ نے بریک لے لی تھی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر کمیونٹی والا اگر یہ سوچے, جو بھی پریزیڈنٹ ہو یا جو بھی کرتا دھرتا ہے کمیونٹی کے, کہ نچلے لیول کے لوگوں کی وہ کم سے کم ہیلپ کرے. جیسے ہمارے پاس ہماری زکوٰۃ کمیٹی بنی ہوئی ہے تو اس پہ جو ہے ہیلتھ کو لے کے ہم نے الحمدللہ کافی مسئلے بھی حل کیے. ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ ایک آپریشن ہم نے کرایا تھا ضیاء الدین میں, تو ایک بچی تھی اس کی جو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا, تو اس کی ٹائٹینیم کی 3D پلیٹس ہم نے لگوائی ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہیلپ ہوتی ہے. ڈیلیوری کے جو زیادہ تر مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں, اچھا پھر اب میڈیسن تو جو نا وہ ٹو فار, وہ تو بہت دور ہوتی ہیں, اس سے پہلے آپ کو ٹیسٹ کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل میں اگر آپ چلے جائیں تو ٹیسٹ کروانے کے چکر میں بندہ دنیا سے ہی چلا جاتا ہے, وہ تو آپ کو اس بارے میں پتہ ہے. تو اگر آپ پرائیویٹ کے اندر آپ کم سے کم جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ آپ کی پاکٹ جو ہیوی ہونی چاہیے. یا اگر غریب بندہ ہے تو اس کے پیچھے اگر اس کی کمیونٹی ہوگی نا تو وہ کم سے کم اتنا گھبرائے گا نہیں. یہ ضرور سوچے گا کہ اگر میں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا رہا ہوں تو ایٹ لیسٹ میری کمیونٹی, میری بیک بون ہے, وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ ہر کمیونٹی والا کم سے کم اپنی کمیونٹی کے نچلے طبقے کے لوگوں کی ہیلپ کرے. دیکھیں سر, جو کمیونٹی سسٹم ہوتا ہے اس میں ہم ان لوگوں کو ریپرزینٹیٹیو بناتے ہیں, جیسے آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ بھی پریزیڈنٹ ہیں, ان کو ریپرزینٹیٹیو بناتے ہیں. ایک تو ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے تاکہ ان کو معاملات کا پتہ ہو, اگر وہ ہاسپٹلس میں جا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ کیا رولس ریگولیشن ہے. دوسری چیز یہ تو مالی طور پہ بھی وہ اسٹرانگ ہوں تاکہ خدا نخواست کمیونٹی میں کسی کو بھی ہیلپ پڑتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا انیشیٹو لیں کہ بھائی ہم جب تک باقی لوگ کر رہے ہیں تو ہم, اور انہی سے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, باقی لوگ بھی ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر ہی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی منتھلی انکم اچھی ہے تو وہ اپنا ایک مائنڈ بنا لیں کہ ہمیں اتنا پرسنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ کا یا پھر فائنینشلی ان لوگوں کے لیے نکال کے رکھنا چاہیے تاکہ ان کی بھی
हेल्प हो सके, और वो एक माल का सदका भी हो जाता है कि आप जिस तरह कमा रहे हो, अगर एक कोई भी शख्स जो है वो मंथली 10 लाख रुपए कमा रहा है, अपनी कोई बड़ा उसका बिजनेस है, तो अगर वो 50,000 भी उसमें से निकाल के रख देता है और ये सोचता है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करूं, तो मेरे ख्याल से वो उसके लिए कोई बैड नहीं है। वो वैसे भी हम अपनी लग्जरियस लाइफ पे इतना ब्रांड्स पे इधर उधर जाया कर देते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि हम वो किसी की हेल्प कर दें, किसी को, या किसी छोटे बच्चे को तालीम दिला दी, या किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की फीस पे कर दी। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपके मतलब एक तो आप इट्सल्फ खुद भी सेटिस्फाई होते हैं इंटरनली कि हमने अच्छे काम किए, दूसरा जो है वो दूसरे लोग भी आपको दुआएं दे रहे होते हैं और एक दूसरे से ही तो ऐसे हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनकी भी बड़ी सेक्रीफाइस है। अभी रिसेंटली भी कुछ ऐसे मामला हमारे हुए, तो जब उनसे हम बात करते हैं तो वो वहाँ से काफ़ी हेल्प करते हैं, यूके से हो गए, अमेरिका से हो गए। सो इस तरीके से काफ़ी लोग जो हैं वो हमारी कम्युनिटी में अवेलेबल हैं। ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी में, जब हमारे पास कोई जब मसला आता है तो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं या जिनकी कम्युनिटियाँ नहीं हैं, तो वो हमसे हेल्थ के मामलात में जो ना वो जब हेल्प मांगती है, तो हम अपने कुछ ऐसे दोस्त हैं, अपने कोई रिलेटिव हैं, या हम खुद अपनी तरफ से जो है इस मामलात को लेकर आगे चलते हैं और आगे जाके इनकी जो ना वो हेल्प होती है। बाकी रही बात आपने जो भाई कही ज़कात वगैरह की, तो वो तो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है जो साहिब हैसियत है। तो स्पेशली हेल्थ और मेडिकल के मामलात में उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, ज़कात है, हम रमज़ान के महीने में दे देते हैं, लेकिन इसके बाद 11 महीने साल के पूरे पड़े हुए होते हैं, तो उसके अंदर हज़ारों मामलात ऐसे आते हैं, प्रेगनेंसी के मामलात आते हैं। हर आदमी जो है ना वो उस मामलात को जो है टेकन नहीं कर सकता, इतना बोझ होता है। अब आपको पता है, आज की जो प्रेगनेंसी की मैं मामलात में ज़रूर बात करूँगा कि अगर प्रेगनेंसी का कोई मामला आया तो आजकल ज़्यादातर ऑपरेट हो रहे होते हैं, नॉर्मल डिलीवरियाँ नहीं होती हैं, तो उस पर कम से कम 55 से 75 हज़ार तक के जो ना वो पैकेजेस होते हैं। और जो 15,000 20,000 कमाने वाला आदमी होगा, वो किस तरीके से जो ना वो सारे खर्चे जो है वो इसको, और आजकल के ज़माने में तो कोई कर्ज भी नहीं दे रहा होता। नहीं हो रहा, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमारा मज़हब है जिसने कि ज़कात सिस्टम राइज किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप दूसरे मज़ाहिब को देखें तो वहाँ पे ये बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो हमें तरबियत ये दी जा रही है कि आप अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, वो लौटा देता है। अच्छा, वो इन्हीं मकासद के लिए यूज़ होता है कि आप नादिर गरीबों के ऊपर जो है ना वो खर्च करें, अब वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, या ज़िंदगी के और मामलात के अंदर हो। बट ये कि जब आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं ना, तो मेंटली आपको खुद को बड़ा एक रिलैक्शन मिलता है, बहुत रिलीफ हो जाते हैं आप कि एक अच्छा काम करके बंदा अच्छी ही फीलिंग लेता है। मैं वही तो कह रही हूँ, यही चीज़ आपके इंटरनली भी आपकी सुकून प्रोवाइड कर बहुत। हाँ, इससे ये है कि अच्छा, फिर वो आप वाली बात है कि जब कोई आदमी आगे बढ़ रहा होता है किसी खैर के काम के अंदर ना, तो उसको देख के दूसरे की भी हिम्मत होती है, फिर वो भी फिर आगे आते हैं सही बात इन मामलात के अंदर। ये इसी तरह से एक कान में बनता है और एक सिस्टम चलना। तो हमारी अपनी कोशिश और ख्वाहिश भी ये रहती है, जैसे हम हमारे प्रेसिडेंट सजाद अली हैं, इनके साथ एक टीम वर्क है हमारा पूरा, कि उस टीम का पूरा एक यही होता है कि सब मेंटली लेवल पे एक ही राय रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें सिर्फ खैर के काम करने हैं और जिस हद तक हो सके हम लोगों के साथ आसानियाँ करें। तो इसी काविश का अल्लाह पाक की मदद रहती है और अल्लाह से ये दुआ रहती है कि बस अल्लाह पाक हमसे वो खैर के काम ले ले जिससे वो राज़ी हो जाए। तो जब हम कोई काम में स्टार्ट लेते हैं तो हमें अल्लाह की मदद आ जाती है, क्योंकि ये आसानी के काम होते हैं, इंसानियत की खिदमत बेसिक। और अल्लाह को सबसे जो चीज़ पसंद है वो यही है कि जो उसकी मखलूक की खिदमत करता है। और डॉक्टर, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो ब्लड डोनेशन है वो भी हेल्थ के कामों में से एक बहुत बड़ा काम है। अभी रिसेंटली कोरोना जो सफ़र कर रहे थे स्टार्टिंग में ही, तो दावत इस्लामी की तरफ से थैलीसीमिया के जो मरीज थे, आपको पता है उनके लिए जो बिल्कुल वो बहुत बड़ा, हमने बहुत सारे प्रोग्राम थैलीसीमिया के बच्चों के लिए भी किए थे कि थैलीसीमिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। लोगों को लॉकडाउन कर दिया गया था। अब बेचारे लोग, कुछ लोग जो देना चाह रहे थे तो वो इस मेंटल उसमें थे कि भाई अगर हम ब्लड देने जाएंगे तो खुदा न खास्ता कोविड का शिकार ना हो जाए। तो वो बच्चे जो थैलीसीमिया के जरूरतमंद थे और उनका सिर्फ गुजारा ही ब्लड पर था, वो बहुत सफर। तो हमने यही जो है ना वो सारे मामला इस तरीके से के SOPs पे अमल करवाया लोगों को। अपनी कम्युनिटी पे हमने जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर बेड्स वगैरह हमने तकरीबन मोर देन 20 बेड्स लगे हुए थे। डॉक्टर आए थे, दवा वाले आए थे, और ये दावत इस्लामी की तवज्जो और सैकड़ों बोतलें हमने 2 दिन के जो है ना वो कैंप में दिए। तो हमारी कम्युनिटी में ये भी एक सिस्टम मौजूद है कि अगर किसी को इमरजेंसी तौर पर अगर कोई ब्लड की जरूरत होती है, जैसे O पॉजिटिव वगैरह काफ़ी जो है वो अवेलेबल होता नहीं है, तो उसके लिए भी हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। तो उस ग्रुप पे जब हम वॉइस करते हैं कि हमें इस ब्लड
जो है ना उसकी ज़रूरत है, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8 से 10 अफराद ऐसे आए थे जिनके पास वो फौरी तौर पे अवेलेबल होता है और जो है ना लोगों की हेल्प हो जाती है। तो ये सी छोटी छोटी चीज़ें जो ना वो हमें इस पर प्रिपेयर रहना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस इस मामले में देनी चाहिए कि अगर हमेशा अगर हम ना हो तो कम से कम वो अगर अब छोटे हैं और बड़े हो रहे हैं तो उनके अंदर वो चीज़ आ जाए, वो फिर ये चीज़ दूसरों को डाइवर्ट करें कि हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर जो लोगों की किस तरीके से हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह और रहे ये हैं। चीज़ ऐसी है ना कि देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्ग थे ना वो यही चीज़ करते थे। अच्छा हम उनसे इंस्पायर हैं, हमने अपने बुज़ुर्गों को जब देखा कि वो इस तरह से इंसानियत की खिदमत करते हैं तो हमारे अंदर भी ये चीज़ थी कि नहीं यार हमें भी मौका मिले तो हम भी इसकी कोशिश करेंगे। उस वक्त छोटे होते थे तो एक देखते थे, एक तजस्सुस रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह पाक ने इस काबिल किया तो हमने ये शुरुआत की, अब हमें देख के जो हमारे हमसे छोटे हैं वो भी हमारे पास आते हैं कि अंकल हमें भी आप लोग के साथ, तो हम उनको ना नहीं कहते, हम आए आप भी हमारी टीम का हिस्सा बने। ये टीम वर्क है एक बहुत बड़ा। और जब ये एक पूरी कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी बेसिस पे बात हो या इलाकाई सतह पे बात हो, जब सब एक जैसे हो जाते हैं, एक जान हो जाते हैं ना, वो काम फिर मुश्किल नहीं रहते, बहुत इजी हो जाता है। अच्छा जब इस तरह के आप काम करते हैं ना तो 100% लोग आपके साथ नहीं होंगे। अच्छा इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हसद की बुनियाद रखते हैं, तो वो नुक्ताचीनी, बट उनको हमें अहमियत नहीं देनी हसद होती। तो देखें वो तो एक मैंडेटरी एलिमेंट है है, जो अच्छे के साथ भी और बुरे के साथ, और ये इस पे कुरान जरूरी की आयत भी है ना। बिल्कुल ये तो होगा, ये तो डेफिनेट। मगर अगर इसको अगर हमने ले लिया तो वो तो चाह ये रहा है कि हम अपने काम से डिस्टर्ब हो जाएं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको और बढ़ा के करें काम को, ताकि वो और मजीद डिस्टर्ब हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए। हमें डिस्टर्ब करना नहीं है, मगर हम अपने काम का हसद लेवल वाला बढ़ा तो खुद देते हैं। अपनी आग में जल रहा हाँ, होता है। बस। अच्छा मेरे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता जा रहा है सर, आप एक मुख्तसर सा मैसेज दे दें हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से। हमारे इतने सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपसे मैसेज दूंगी, क्या बताएंगे हमारे व्यूअर्स? मैं इतना बताऊंगा कि स्पेशली अपनी सेहत का ख्याल करें और जितना हो सके अगर जिन लोगों को मेडिकल के जो मेडिकल को लेके प्रॉब्लम्स हैं तो साहिब हैसियत है तो वो उनकी जो है ना इस मामले में ज़रूर हेल्प करें। बिल्कुल सर, आप क्या पैगाम मैं दें? ये कहूँगा कि देखें ये हमारे लिए एक आजमाइश की घड़ी है और यहाँ पे पूरी कौम एक हो जाए, कोई आपस में तफरके की बात ना करें, हम बआसानी इसका मुकाबला कर लेंगे अल्लाह की मदद के साथ। बेशक। जब हम एक होंगे तो अल्लाह की मदद भी होगी। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, इंसान हिम्मत से काम ले बस। बेशक। और वैसे भी अमाल का जो दारो मदार है वो नियत के नियत ऊपर पे रहो। अल्लाह ताला जो भी इंसान ऐसा होता है जो दूसरों की मदद करता है और उसके दिल में खुलूस होता है और किसी के बुरा नहीं करता, अल्लाह ताला स्पेशली खुद उसकी मदद कर रहा होता बेशक। है। और मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आप किसी की कोई बुराई भी देखते हैं, किसी के अंदर कोई फॉल्ट भी देखते हैं, तो वो भी आप उसको छुपाएं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया के सामने डिस्क्लोज करें किसी भी शख्स को। तो ये भी एक क्या कहते हैं कि आपके अखलाक की एक एलिमेंट है। सो आज आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें की, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे अच्छे पैगामात मिले। और अपनी मेज़बान फलक कादिर को आप इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।